السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں تذکرہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو قاضی صاحب کے اس دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے آپ کے دروس القرآن اور تبلیغ دین کے بارے میں۔ تو قاضی صاحب پٹیالہ میں قیام فرما ہوتے تو اپنے محلے کی مسجد میں روزانہ درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے۔ سیشن جج کی حیثیت سے قاضی صاحب طویل عرصے تک بٹھنڈا میں قیام پذیر رہے۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے قریبی مسجد میں درس قرآن کا آغاز فرما دیا اور پھر اس پر التزام کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ بقول قاضی عبدالباقی، آپ نے صرف بٹھنڈا قیام کے دوران 7 مرتبہ دورہ درس مکمل فرمایا، 7 مرتبہ قرآن کی تفسیر مکمل فرمائی۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو اس مرد مومن کے حصے میں آئی۔ تو قاضی صاحب خود بھی درس قرآن کا التزام کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت فرمایا کرتے، اور درس قرآن کے علاوہ آپ عام اجتماع جلسوں میں بھی قاضی صاحب شرکت فرماتے، وعظ و تقریر کے ذریعے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے، اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ کو ایسے مقامات پر بھی جانا پڑتا جو آپ کے علاقہ سے دور دراز کی مسافت پر واقع تھے۔ تو اپنے عہدہ اور منصب کی وجہ سے آپ ریل گاڑی کے اعلیٰ درجے میں سفر فرمایا کرتے، لیکن جلسے کے اصحاب انتظام سے آپ ایک پیسہ بھی وصول نہیں کرتے، ریل کا کرایہ بھی نہیں لیتے تھے، اور کسی کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں تھی کہ وہ قاضی صاحب کے لیے ریل کے ٹکٹ کا بندوبست کریں۔ تو آج کے مبلغین اسلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے، لیکن قاضی صاحب کا معاملہ اس سے بالکل برعکس تھا، اور قاضی صاحب پٹیالہ تشریف لاتے تو ان کا معمول تھا کہ خطبہ جمعہ وہاں کی مسجد اہل حدیث میں ارشاد فرمایا کرتے، اور یہ مسجد 2 منزلہ تھی اور پٹیالہ کے شاہ نظی بازار میں تھی، اور انجمن اہل حدیث پنجاب کے اہل حدیث حضرات کی اولین صوبائی تنظیم تھی، جس کے پہلے صدر مولانا عبدالقادر قصوری رحمہ اللہ اور اس کے پہلے ناظم اعلیٰ مولانا صلاح اللہ امرسری تھے، اور اس کے بعد جو انتخاب ہوا صوبائی جمعیت کا تو اس میں صدر قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اور اس کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالمجید خادم سودروی رحمہ اللہ منتخب ہوئے۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی۔ آپ نرم طبیعت عالم دین تھے، کسی سے بھی سختی کا برتاؤ کرنا اور کسی پر روب ڈالنا ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے۔ کوئی شخص آپ کے پاس حصول ملازمت کے لیے آتا تو اس کی ضرور معاونت کرتے، اس کے ساتھ تعاون کرتے، اور اگر کسی سے سفارش بھی کرنی ہوتی تو ضرور سفارش کرتے۔ قاضی صاحب اپنے عزیزوں، قرابت داروں، دوستوں کے ہاں جاتے تو وہی کھانا کھانے پر اصرار کرتے جو ان کے گھر میں پکا ہوتا، نیا کھانا تیار کرنے اور تکلف برتنے سے روک دیتے۔ ایک مرتبہ آپ ریاست فرید کوٹ تشریف لے گئے، وہاں ایک شخص نے آپ کو گھر کھانے پر بلا لیا، اور کسی نے آپ سے کہا قاضی صاحب آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی لیکن یہ شخص تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ نماز ہی نہیں نہ پڑھتا، مسلمان تو ہے نا، ہم اس سے ملیں گے، اس سے بات چیت کریں گے، اللہ اسے نماز کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو قاضی صاحب نے کھانے کے دوران اپنے اسلوب سے چند باتیں کی، اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا اور اسے سمجھا بھی دیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو قاضی صاحب نماز کے لیے مسجد کو روانہ ہو گئے، اور وہ بھی بغیر آپ کے کہے آپ کے پیچھے پیچھے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ تو قاضی صاحب صاف ستھرا لباس پہنتے، ہلکی پھلکی غذا کھاتے، کسی کھانے کو بھی کبھی بھی آپ نے ناپسند نہیں فرمایا، اور کسی بڑے حاکم سے بلا ضرورت بالکل نہ ملتے،
اور نہ اس کی دعوت کے بغیر اس کے گھر جاتے۔ اپنے ملازموں کا بڑا خیال رکھتے۔ اپنے ایک ملازم کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق تھا کہ پٹیالہ میں اپنے مکان کے ساتھ ہی جگہ خریدی اور اپنی گرہ سے اپنی نگرانی میں اس کے مکان کی تعمیر کروائی۔ تو قاضی صاحب کی ایک اور خوبی کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب جس شخص کو بھی آپ نے اپنا دوست بنا لیا اور ایک دفعہ جس سے آپ کا دلی تعلق پیدا ہو گیا، پھر آپ نے ہمیشہ اسے قائم رکھا۔ گجرات کے مستری محمد حیات کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ وہ گجرات سے لاہور منتقل ہو گئے تھے اور ہار روڈ پر فرنیچر سازی کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے لکڑی کے کارخانے کو آگ لگ گئی اور اس انتہائی سستے دور میں لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ قاضی صاحب کو پتہ چلا، گھر کے تمام زیورات نقد روپیہ لے کر محمد حیات کے پاس لاہور پہنچ گئے اور سب کچھ اپنے دوست کے سامنے رکھ دیا۔ تو قاضی صاحب جہاں دوستوں کی مالی تعاون کرتے دوستوں کے ساتھ، تو قاضی صاحب مجاہدین کی بھی امداد فرمایا کرتے۔ آپ سکھ ریاست میں سرکاری افسر تھے، لیکن اس کے باوجود تحریک مجاہدین کی مدد فرماتے اور مولانا فضل الہی وزیر آبادی ان کے توسط سے آپ تحریک مجاہدین کو مالی امداد پہنچایا کرتے تھے۔ اور اگر قاضی صاحب کی روزانہ کی مصروفیات کی طرف نظر اٹھائیں تو قاضی صاحب نہایت مصروف اور کثیر الاشغال تھے۔ جج کی حیثیت سے بھی ان کا دائرہ مصروفیت بڑا نازک اور پھیلا ہوا تھا۔ درس قرآن کا سلسلہ بھی وقت اور مطالعے کا طالب تھا۔ مختلف معاملات میں لوگوں سے میل جول کا مسئلہ بھی انتہائی اہم تھا۔ پھر تصنیف و تصنیف کے لیے وقت دینا بھی لازمی تھا۔ دن رات 24 گھنٹوں کو آپ نے اس طرح تقسیم کر رکھا تھا۔ آپ صبح جلد بیدار ہو جاتے، تہجد کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے اور ان آیات پر دوبارہ نظر ڈالتے جن کا نماز فجر کے بعد درس دینا ہوتا۔ درس کے بعد قاضی صاحب گھر تشریف لے جاتے، غسل فرماتے، ناشتہ کرتے۔ اس زمانے میں دفتری اوقات 10 سے 4 بجے ہوا کرتے تھے۔ ناشتے کے بعد عدالت میں پیش ہونے والے مقدمات کے کاغذات دیکھتے۔ اگر کسی مقدمے میں کوئی اہم قانونی نکتہ پنہا ہوتا تو اس پر غور فرماتے۔ پھر آپ لباس تبدیل کر کے عدالت تشریف لے جاتے۔ عدالت سے واپس آ کر کھانا تناول فرماتے، تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، پھر تصنیف و تالیف میں مصروف ہو جاتے اور اس کے لیے رات کو بھی کچھ وقت دیتے۔ رات کو قاضی صاحب عشاء کے بعد صبح کے درس کے لیے بعض تفسیروں کا مطالعہ فرمایا کرتے۔ یہ زمانہ ملازمت کا نظام اوقات تھا۔ موسم اور حالات کے مطابق اس میں رد و بدل ہوتا رہتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی درس قرآن کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ ناشتے کے فوراً بعد تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے، پھر دیر تک مشغول رہتے۔ مختلف مقامات سے انہیں خطوط آتے، کچھ ذاتی ہوتے، کچھ شرعی دینی مسائل کے بارے میں۔ پنجاب کی انجمن اہل حدیث کے وہ صدر تھے، اس ضمن میں بھی ان کو خطوط موصول ہوتے۔ ہندوستان کے دور دراز مقامات سے ان کے نام جلسوں میں شرکت کے دعوت نامے آتے اور ان میں وہ شریک ہوتے تھے۔ تو قاضی صاحب بحیثیت سیشن جج کم و بیش 15 سال کام کیا۔ اس دوران کم از کم آپ نے 1500 مقدمات کی سماعت کی اور ان کے فیصلے لکھے۔ اور اسی طرح قاضی صاحب کی اگر ہم مہمان نوازی دیکھیں تو قاضی صاحب کے بہت سے اوصاف میں ایک بہت بڑا وصف یہ تھا کہ قاضی صاحب بے حد مہمان نواز تھے۔ آپ مہمان کی انتہائی عزت کرتے، اکرام کرتے، اہتمام کرتے۔ تو آئیے اب میں 2 واقعے سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کے امام صاحب کا واقعہ اسی طرح ایک معتبر راوی نے بیان کیا کہ جن مبارک ایام حج میں قاضی صاحب مدینہ طیبہ میں قیام پذیر تھے، ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز قاضی صاحب مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے اور ان کے ہمراہ مسجد نبوی کے امام بھی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر
جب پہنچے جہاں نمازیوں کی جوتیاں پڑی ہوتی ہیں، اس جگہ پر مسجد نبوی کے امام صاحب نے آگے بڑھ کر قاضی صاحب کی جوتیوں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا، سبحان اللہ، اور قاضی صاحب کے سامنے رکھا۔ قاضی صاحب نے تیزی سے امام صاحب کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اب امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور فرمایا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ میں ایسا کس کے حکم سے کر رہا ہوں؟ فرمایا رات خوش بختی سے مجھے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور مجھے عالم رویا میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو محمد سلیمان میرا اپنا مہمان ہے، قاضی محمد سلیمان میرا اپنا مہمان ہے، اس کی ہر طرح عزت کرنا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے اسلاف میں سے قاضی محمد سلیمان منصور پوری، اور قاضی صاحب کی تصنیفات جن میں رحمت للعالمین کو اولین اہمیت حاصل ہے کا تعارف، اس کے مدرجات مشمولات کا ذکر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہاں میں موقع کی مناسبت سے رحمت للعالمین کے بارے میں صرف ایک بات بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس کتاب کا انہوں نے کبھی کوئی اشتہار نہیں دیا، نہ اس کی تشہیر کی کسی قسم کا کوئی اور ذریعہ اختیار نہیں کیا۔ حالانکہ اردو زبان میں نبی پاک کی سیرت کے متعلق یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔ اس وقت ملک میں کتابوں کے بہت سے مشہور تاجر تھے، اور قاضی صاحب اپنے منصب، عبادت اور صالحیت اور تصنیف و تالیف کی وجہ سے خاص شہرت کے مالک تھے۔ اگر وہ ذرا بر بھی اشارہ کرتے، نشر و اشاعت کے بہت سے معروف اداروں کے مالک ان کی کتاب چھاپنے کے لیے خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، مگر انہوں نے پٹیالہ کے ایک ناتجربہ کار شخص کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ تو خلیفہ صاحب نے اس کے لیے نہ کوئی اشتہار شائع کیا، نہ اخبارات نے اعلان کرایا، لیکن اپنے بہت سے ملنے والوں کو انہوں نے بتایا کہ انہیں کتنے ہی خطوط موصول ہوئے جن میں ایک ہی قسم کے الفاظ مرقوم تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے، ہم نے رحمت للعالمین نام کی کتاب ابھی تک نہیں دیکھی، نہ کہیں اس کا اشتہار پڑا، لیکن رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ پٹیالہ میں اس پتے پر خط لکھو اور رحمت للعالمین کتاب منگوا کر اس کا مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر! یہ مصنف نامدار کا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ کس قدر خوش بختی ہے کہ جو ان کے حصے میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کا اشتہار دیا، اس لیے کہ عالی قدر مصنف نے یہ کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات سے بے انتہا محبت بدرجہ غایت آپ کی اطاعت میں ڈوب کر لکھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ قاضی صاحب نے تہجد کی نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ روح ہو کر رقم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قاری کا دل صاف ہو، پڑھنے والے کا دل صاف ہو، اور وہ صدق قلب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اپنے علم اور مطالعہ کے دائرے میں لانے کا خواہاں ہو، تو محسوس کرے گا کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں اترتا، قلب و روح پر اپنے اثر کے جھنڈے گارتا جا رہا ہے۔ اس کتاب کی یہ وہ خصوصیت ہے جو سیرت کی دوسری کتابوں میں کم بھی نظر آئے گی۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذنا۔